باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال تعالی فی مقام آخر فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی ہم سب کو عامل قرآن کر دے، پھر تو اس مسلمان کو ایک بار کامل مسلمان کر دے، وہ پیغمبر کے جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، آقا کی آمد سراجم منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، بہت ہی باعزت، باعظمت، بابرکت اور مبارک محفل ہے کہ جس دے اندر بچیاں دے سر تے عزت دا تاج سکھایا گیا ہے، بلکہ توانو دکھایا گیا ہے۔ میں بھی انشاءاللہ
بیان اتھو شروع کرانگا جتھے شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مکمل کیتا ہے. چونکہ اللہ دا پاک قرآن عظیم الشان ایسا سمندر ہے جس دا کنارہ کوئی نہیں. میرے محترم بھائیو، خزانہ جنہ قیمتی ہوئے گا اس دے رکھن دی جگہ بھی انی قیمتی ہوئے گی. ساڑی دنیا دا قانون ہے کہ سلور دے برتن رکھن دی جگہ ہور ہوندی ہے، سٹیل دے برتن رکھن دی جگہ ہور ہوندی ہے، اور مٹی دے برتن رکھن دی جگہ ہور ہوندی ہے. سونا رکھن دی جگہ ہور ہوندی ہے اور چاندی رکھن دی جگہ اور لوہا رکھن دی جگہ ہور ہوندی ہے. جس طرح دی چیز ہوئے گی اس دے رکھن دی جگہ بھی اسی طرح دی ہوئے گی. چونکہ اللہ دا پاک قرآن عظیم الشان اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اتنا سونا قیمتی نہیں جتنا اللہ دا پاک قرآن قیمتی ہے. اتنی چاندی قیمتی نہیں. صدر دی صدارت، وزیر دی وزارت، تاجر دی تجارت، ملازم دی ملازمت، اور دنیا دے اندر کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں جتنا اللہ دا پاک قرآن قیمتی ہے. اللہ نے ایک قیمتی چیز قیمتی سینے میں رکھی اور اللہ پاک نے ان بچیاں دے سینیاں نو قرآن دا صندوق بنا دیتا. میرے محترم بھائیو، خزانہ ہمیشہ دیکھیا جاندہ ہے، پڑھیا نہیں جاندہ. سونے دا خزانہ ہوئے دیکھیا جاندہ ہے، چاندی دا خزانہ، لوہے دا خزانہ، برتن دا خزانہ دیکھیا جاندہ ہے، پڑھیا نہیں جاندہ. اے واحد اللہ پاک دا وہ مبارک خزانہ ہے کہ جیڑا پڑھیا جاندہ ہے. صبح، دوپہر، شام، رات، ادھی رات. میں نو یاد آ گیا قرآن قرأ یقرأ قرآناً عربی دا لفظ ہے اور اس دا معنی ہے پڑھنا. کی معنی ہے؟ مل کے بولو، ذوق نل بولو، ثواب دی نیت نل بولو. صبح پڑھنا، دوپہر پڑھنا، شام پڑھنا، راتی پڑھنا، ادھی راتی پڑھنا، سردیاں اندر پڑھنا، گرمیاں اندر پڑھنا، بہار اندر پڑھنا، خزاں اندر پڑھنا، دکھاں اندر پڑھنا، سکھاں اندر پڑھنا، گھر اندر پڑھنا، دکان اندر پڑھنا، مسجد اندر پڑھنا، تھانے اندر پڑھنا، کچہری اندر پڑھنا، عدالت اندر پڑھنا، پارلیمنٹ اندر پڑھنا، سولی تے چڑھ کے پڑھنا، اور ابل دے اچھل دے ہوئے تیل دے کڑاواں میں پڑھنا، اور لوہے دیاں کنگیاں چلوا کے پڑھنا، اور پتھر کھا کے پڑھنا، اور دعاواں دے کے پڑھنا، ہر پل پڑھنا، ہر لمحہ پڑھنا، ہر وقت پڑھنا. قرآن دا کی معنی ہے؟ بولو. بیان آسان ہے، مشکل نہیں. قرآن دا کی معنی ہے؟ پڑھنا ہے. قرآن پاک نال یاری اتنی پکی ہوئے گی جتنا پڑھو گے، جتنا پڑھو گے قرآن یاری اپنی پکی کرے گا، اور جتنا چھوڑو گے قرآن دی یاری ختم ہوندی جائے گی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قاری قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابی اقرا علی القرآن. اے ابی اج مینوں قرآن پاک پڑھ کے سناؤ، پڑھ کے سناؤ. حیران ہو گئے، عرض کی تھی آقا اقرأ علیک و انزل الیک، میں آپ نو قرآن پاک پڑھ کے کس طرح سناواں؟ تسی تے خود صاحب قرآن ہو. آپ دا چہرہ قرآن، آپ دیاں زلفاں قرآن، آپ دا سینہ قرآن، آپ دا پسینہ قرآن، آپ دا مدینہ قرآن، آپ دی کملی قرآن، آپ دا کمبل قرآن، آپ دے مبارک قدم
قرآن سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اچھی سبحان اللہ۔ ایک میری گل یاد رکھو، ویسے ہن چونکہ میری صوفیاں نال نسبت ہے، میرے مرشد پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، انہاں مینوں ویسے اجازت دیتی، انہاں مینوں سر دی بھی اجازت دیتی، نہیں تو تانوں پتہ ہے صوفیاں نال نسبت رکھن والا سر چھڑ جاندا ہے، تے سر دے نال سبحان اللہ ضروری ہے، اے میری وڈی مجبوری ہے۔ مل کے کہو، ذوق نال کہو، اچھی کہو۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ہو رچی ذرا، خود قسم اٹھائی اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے ویر میں بیان صرف نہ کرنا ہے، قرآن دا معنی پڑھنا کی معنی ہے؟ یہ انشاءاللہ 5 سال تو ان تقریر یاد رہے گی، جدو حکومت بدل جائے گی پھر میں ذمہ داری نہیں جیندا، ویسے انشاءاللہ پڑھنا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی پڑھن دے خلاف، اسی کہنے قرآن دا معنی ہی پڑھنا ہے، ہر ویلے پڑھو۔ آج کل تے پڑھن دا رواج نہیں نا، آج کل تے ڈائجسٹ، سچیاں کوڑیاں کہانیاں، ناول، فسانے۔ پہلے پرانے لوگ پڑھتے سی قرآن۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ، دن شروع ہوندے قرآن شروع ہوندے، دن مکمل ہوندے قرآن مکمل ہوندے۔ اچھی سبحان اللہ۔ رات شروع ہوندی ہے قرآن شروع ہوندا ہے، رات مکمل ہوندی ہے قرآن مکمل ہوندا ہے۔ میرے ویر تیری اماں، میری اماں، عابدہ اماں، زاہدہ اماں، زکیہ اماں، مزکیہ اماں، پردادار اماں، حیادار اماں، وفادار اماں، تہجد گزار اماں، دیندار اماں، جنت دی عورتاں دی سردار اماں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلاندیاں سن، اللہ دا پاک قرآن پڑھ دیاں سن، بستر بچھاندیاں سن، اللہ دا پاک قرآن پڑھ دیاں سن، روٹیاں پکان دیاں سن، اللہ دا پاک قرآن پڑھ دیاں سن، حسنین کریمین نو لوریاں دے دیاں سن، تے اللہ دا پاک قرآن پڑھ دیاں سن۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے ویر امام شافعی رحمہ اللہ دی بیٹی میرے ول توجہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مہمان بن کے آئے، چونکہ اسلام دیاں بیٹیاں بھی آئیاں نے اور ماشاءاللہ حافظات، عالمات، قانتات، تائبات، اللہ سب نو بنن دی توفیق عطا فرمائے۔
اس واسطے بیان بھی ضروری ہے. میں ابتدا تو اسے تو بیان شروع کیتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کسے پوچھا بھئی داڑھی دا اگر بیان کرنا ہوئے یہ مرداں وچ بیان کرنا چاہیے کہ عورتاں وچ؟ آپ نے فرمایا اے بیان عورتاں وچ کرنا چاہیے. انہیں کہا جی عورتاں دی تے داڑھی ہوندی نہیں تے داڑھی تے رکھنی ہوندی ہے. بولو کنہ رکھنی ہوندی؟ کوئی گل نہیں جنہ دی نہیں رکھ لین گے انشاءاللہ. ہاں کنہ رکھنی ہوندی مردہ نے. حضرت نے فرمایا بہت سارے مردوں کی داڑھی نہ رکھنے کا سبب عورتیں بنتی ہیں، اس لیے داڑھی والا بیان عورتوں میں کرنا چاہیے. انہیں کہ حضرت پھر پردے والا بیان پردہ تے کرنا ہے عورتوں نے. آپ نے فرمایا ہاں یہ بیان مردوں میں کرنا چاہیے. انہیں کہا کیوں؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ بہت ساری عورتوں کی بے پردگی کا سبب مرد بنتے ہیں. اس واسطے چونکہ اسلام دیاں بیٹیاں آئیاں نے میں شروع اس تو کیتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مہمان بن کے آ گئے. دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لے آیا گیا، لقمہ اٹھایا، بڑا مزہ آیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شافعی میں بڑے بڑے صدران دے دسترخوان تے بیٹھا ہوں، اتنا لطف کدی نہیں آیا. میں وزیران دے دسترخوان تے بیٹھا ہوں، اتنا لطف کدی نہیں آیا. اے کھانا پکان والا کون ہے؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میں کی دساں میری گھر وچ اکو بیٹی ہے، برتن دھون دیئے، اللہ دا پاک قرآن پڑھ دیئے، بستر بچھان دیئے، اللہ دا پاک قرآن پڑھ دیئے، روٹیاں پکان دیئے، اللہ دا پاک قرآن پڑھ دیئے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بس کرو شافعی میں سمجھ گیا ماں اے ساریاں اللہ دے قرآن دیاں برکتان. یہ ساریاں اللہ دے قرآن دیاں. میں قرآن پڑھن دی بات کیتی ہے کہ پہلے لوگاں نو قرآن پاک پڑھن دا کنا شوق سی. ہن تے ماشاءاللہ شہر بن گئے وڈے وڈے. اے زمیندار لوگ حال بعد جوندے سن پہلے قرآن پڑھ دے سن. اے دکاندار لوگ دکان بعد کھول دے سن پہلے تے برکتاں ہی برکتاں سن. ہن ماشاءاللہ قرآن نہیں کھلدا ہن ٹی وی دا بٹن کھلدا ہے. تاں ہی مصیبتاں آ گئیاں، پریشانیاں، پریشر، بلا اور وبا دا شکار ہو گئے مسلمان. بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے. اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے. اگر اللہ دیاں برکتاں دے دروازے کھلوانا چاہندے ہو، اللہ دی رحمت دا دروازہ کھٹکانا چاہندے ہو، آؤ قرآن پڑھو. صبح بھی پڑھو، دوپہری بھی پڑھو، شامی بھی پڑھو، راتی بھی پڑھو، تے ادھی راتی بھی پڑھو. تے میرا اللہ خود اعلان کر دے اے میرے بندے تسی قرآن پڑھو گے میں تھوڑیاں پریشانیاں دور کر دیواں گا. حدیث قدسی بیان کر رہا ماں میری تقریر انشاءاللہ قرآن وچوں نکلے گی تے کملی والے دے فرمان وچوں نکلے گی اور انشاءاللہ تھوڑے دھیان وچوں نکلے گی. میرے ویر تسی قرآن پاک پڑھو گے اللہ پاک فرماندے نے میں تیرے دکھ دور کر دیاں گا. اے میرے بندے تسی قرآن پاک پڑھو گے میں تھوڑے فاقے دور کر دیاں گا. تسی قرآن پاک پڑھو گے میں تھوڑے قرضے دور کر دیاں گا. تسی قرآن پاک پڑھو گے میں تھوڑی قبر نو جنت دا باغ بنا دیواں گا. تسی قرآن پاک پڑھو گے میں پل صراط دا رستہ آسان کر دیواں گا. تسی قرآن پاک پڑھو گے میں میدان معاشر دیاں پریشانیاں تو بچا لواں گا. تسی قرآن پاک پڑھو گے میں تھوڑے گھر نو 14ویں دے چن
تو زیادہ چمکا دیواں گا تسی اپنے بچیاں نو پڑھاؤ گے تے میں دن قیامت دے اعلان کراں گا اے حافظ قرآن آج قرآن پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا جتھے والناس ہوئے گی وہ تیرا آخری مقام ہوئے گا قرآن پڑھو قرآن ویسے میں نو گل یاد آ گئی میں جدو تک سونے دی گل نہ کرانا میں نو تقریر دا مزہ نہیں آندا سونے دی گل بات نہ مکے کردہ راواں رات نہ مکے پڑھدا راواں نات نبی دی نات نہ مکے رات نہ مکے سینے لاواں روزے دیاں جالیاں زندگی لنگ جائے ملاقات نہ مکے الماری والا قرآن مولانا صاحب پڑھیا ماشاءاللہ میرے جوانہ پڑھیا خطیب صاحب پڑھیا علامہ صاحب پڑھیا اماں جی پڑھیا بہن جی پڑھیا بیٹی جی پڑھیا بزرگاں پڑھیا بابیاں پڑھیا میں اس قرآن دی ہن گل کرن لگا جنوں حجرے وچ عائشہ صدیقہ نے پڑھیا ہے غار وچ صدیق نے پڑھیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے یارے غار دی گود دے اندر صدیق دی گود ریل نظر آندی سی اور محمد عربی دا چہرہ اللہ دا قرآن نظر آندہ سی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا دے مبارک وجود نو پڑھ رہے سن کی کر رہے سن او بولو میں پڑھن دی گل کر رہا ہوں اے تو تھانوں پتہ ہے پڑھائی ہن بند ہو گئی ہے سکول بند ہوئے نے مدرسے انشاءاللہ بند نہیں ہونے انشاءاللہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے میرے ویرو پڑھو قرآن پڑھو اور صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام دے مبارک وجود نو پڑھے ہے کی کیتا ہے بولو اور اللہ دی طلب بھی ایسی صدیق آج میرے محبوب دا مبارک چہرہ دیکھ اور وضحا پڑھدا جا زلفاں دیکھ اور واللیل اذا سجا پڑھدا جا سینہ دیکھ اور علم نشرح لک صدرک پڑھدا جا کملی دیکھ اور یا ایھا المزمل پڑھدا جا کمبل دیکھ اور یا ایھا المدثر پڑھدا جا مبارک قدم دیکھ اور لا اقسم بہذا البلد پڑھدا جا آج میرے محبوب دا مبارک وجود دیکھدا جا قرآن پڑھدا جا ہے نظر میں ستے کہو صوفی میں ضرور بن گیا پر خطابت والیاں آتا نہیں جاندیاں تو انہوں پتہ ہے نا اگے میں ویسے سوچ رہے سی بھئی صوفی بڑھنے فائدہ بڑھا ہے نہ کندے لگے ہنگ تے نہ پھٹکڑی تے رنگ چڑے چوکھا زور اپنا لگدا نہیں اپنا سکون نال بندہ بیان کر کے تسی اپنے گھر سی میں اگے سوچ رہے سی بھئی خطیب جلدی فوت کیوں ہو جاندے صرف اس وجہ تو کہ نہ روٹی ٹائم تے نہ بیان کوئی گل نہیں شاید میں بھی اللہ نو پیارا ہوئے بہرحال تسی سبحان اللہ نہیں کہنی واہ بھائی واہ مل کے کہو ذوق نال کہو ثواب دی نیت نال کہو ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے اور جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے اور ہم نے مانا
ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جن جنت دیکھنی ہوے مدینے ٹر جائے، تے جنت چ زندہ ہوندے نے مردہ، بولو اچھی بولو، جنت وچ زندہ رہندے نے میرے ویر، اج وی جاؤ مدینے، ابو بکر و عمر آقا نال جنت وچ جفیاں پا کے ستے پے نے، تے میرے اللہ کی کہندے پے نے قرآن پڑھو، کنا پڑھیے، ساڈے کول تے ٹائم ہی نہیں، جنوں پوچھو وہ کہندا فرصت ہی نہیں، میں مصروف ہوں، میں مجبور ہوں۔ بڑی گل ہے، میں مولانا موبائل دوتے نا ایک میسج پڑھیا، میں نے بہت اچھا لگا، میرا دل ہے ویسے توانوں بھی اچھا لگے گا۔ ایک نا بندے نے میسج بھیجیا، میں ابھی تک سیٹ نہیں ہوا، جلے بچہ جمدہ ہے نا، ماں سرما پا پوڈر لا کنگی وا، سیٹ نہیں ہویا، پھر وہ رڑ دے ڈگ دے، ماں کہن دیئے سیٹ نہیں ہویا، پھر پر کٹ دے، پھر پف کٹ دے، اوہ سیٹ نہیں ہویا، پھر شیشے کے کھلون دے، شیو کرا، کدی مچھاں بنا، کدی ماشاءاللہ بال بنا، سیٹ نہیں ہویا، پھر امی ابو شادی کر دیں، میں سیٹ نہیں ہویا، پھر کاروبار میں سیٹ نہیں ہویا، پھر بڑھاپا، جوانی دے روح بڑھاپے دیاں جھریاں اجاڑ دیندیاں، بازو کمزور، ہاتھ کمزور، پیر کمزور، دماغ کمزور، نظر کمزور، سماعت کمزور، میں سیٹ نہیں ہویا، پھر فوتگی دا اعلان، چار بندے چار پائی چک دینے، سارے کہندے سدھا کر کے لے جاؤ، سیٹ نہیں، قبر دے کنارے کھڑے، تھلے اتاریا لہ دے وچ، دو بندے اتے کھڑے، اتلیاں نو پوچھ دینے، دسیں سیٹ ہوئے، او کہندے تھوڑا جیا رخ قبلے وال کر دیو ہون سیٹ، تو انو بڑی فرصت مل جانی ہے، ہاں جدو آسن قبراں پوسن خبراں ادو سیٹ ہونا جے، تے میں کہنا دنیا تے ہی ہو جاؤ، یاری قرآن نل لالو، اللہ دی قسم چک کے کہنا قرآن جیسا یار کوئی نہیں، وفادار کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں۔ میری گل توجہ نال سننی، اگر میرے میزبان میں نو لیٹ نہ کر دے میں انشاءاللہ ڈھیر بیان کرنا سی، میں بڑی دیر دیاں انہاں نو منتاں کردا پیا، خدا دا نا جے میں تے تسی قید ہی کر لے، کوئی گل نہیں، ویسے دنیا نا مومن واسطے ویسے قید خانہ ہے نا، الدنیا سجن المؤمن، لیکن دعا کرو اللہ میریاں مجبوریاں دور کرے، میں امتحان میں چاہاں اللہ مہربانی فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ حاسدین دے حسد تو بچا لوے، اللہ ظالمہ دے ظلم تو بچا لوے، اللہ شریران دے شر تو بچا لوے، اور اللہ اپنا دامن نصیب کر دے، اچھی اور اچھی، ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ، ہر دم اللہ اللہ ہی اللہ، اللہ باجو خالی پلہ، ہر دم اللہ،
صوفیاں نال نسبت ہے، میں ذکر کراندا رہنا، اے میری ہن عادت بن گئی ہے، چونکہ ماشاءاللہ میں مرشد جی دے ہاتھ تے بیت اللہ دے حرم وچ کیتی ہے، اے نسبت اللہ نے مینوں مبارک جگہ تے نصیب کیتی ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس ایک یہی آسرا ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ گجرا والے دے لوگوں میں نو گلا رہے گا، جو تمہارا نہیں وہ اچھی بولو، جو تمہارا نہیں وہ میں قرآن نال یاری لان والے دی گل سناواں تے پھر تواڈے کولوں اجازت چاواں تے پھر بڑی دیر دے بعد آواں۔ آکھو انشاءاللہ۔ میرے ویر ذرا توجہ کر، اماں بھی قرآن پڑھ رہی ہے، پتر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اے گل میری پلے بن لو، ماں قرآن پڑھ دی ہووے بچے قرآن دے قاری پیدا ہوندے نے، ہیں قاری صاحب جے ماں ہووے نور جہاں، پتر پتہ نہیں کہاں کہاں، ہیں ماں ہوئے رابعہ بصری جیسی، ماں ہوئے سیدہ فاطمہ جیسی، ماں ہوئے سیدہ عائشہ جیسی، ماں ہوئے سیدہ رقیہ جیسی، سیدہ زینب جیسی، سیدہ ام کلثوم جیسی، اے لوگوں ماں ہوئے سیدہ ام سلمہ جیسی۔ اللہ اکبر، واہ بھائی واہ، یہ چنگا ہے، یہ تقریر لمبی کرائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ویسے نا میرا ایک دوست ہے مولانا فیصل آباد، وہ کہندا ہے میں جدو بیان کرنا نا بندہ پیسہ دیندا ہی کوئی نہیں، جدو میں شعر پڑھنا لوگ پیسے دیندے، پھر میں تقریر کردا ہی نہیں، میں شعر ہی پڑھدا رہنا۔ لیکن میں انشاءاللہ تقریر کروں گا، آکھو انشاءاللہ۔ ایک گل عرض کر کے واقعہ سنانا، آخری گل، قرآن پاک نو جتنے ادب نال پڑھو گے قرآن تھوڑے سینے زیادہ محفوظ ہوئے گا، چونکہ اللہ پاک نو وہ بندہ بڑا پسند ہے جڑا اللہ دے سامنے نیواں ہوئے، چودھری بن کے نہیں، ملک بن کے نہیں، خان بن کے نہیں، کلیار بن کے نہیں، منگتا بن کے، سوالی بن کے، فقیر بن کے، مٹا کے رکھ دے ہستی۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے، جے جیون دے آئی ستے ستے کبو۔ میرا خیال ہے 5 منٹ میں بھی سون لینا، تسی بھی سون لو۔ ویسے میں نو پتہ سی قاری صاحب تھکے بیٹھے نے، لیکن میں تو کیا شاید پکے بیٹھے نے۔ جاگ رہے ہو کہ بھاگ رہے ہو؟ تھکے بیٹھے ہو کہ پکے بیٹھے ہو؟ جیڑے پکے بیٹھے ہو اچھی کو وہ سبحان اللہ۔ جے جیون دے آئی مر رہنا ہووے تے دیس فقیراں بھئیے، جے کوئی تانے میاں مینے دے وے تے اس نو جی جی کہیے، اور اچھی ذرا جتن جتن ہر کوئی منگدا تے پنجابی بھی کوئی سمجھدا، جتن جتن ہر کوئی منگدا، ہار منگ فقیرا، جتن دا مل ککھ نہیں پوندا، ہارن دا مل ہیرا۔ جے کوئی کوڑا
وے میاں گوبر سوٹے تے وانگ اروڑی سیے میاں ڈور ساڈی تے جتھے رب رکھے اوتھے رہیے نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا اچھی سبحان اللہ میں کہہ رہا سی ماں قرآن پڑھ دی ہوئے پتر قرآن دا قاری بندا ہے میرے ویر ماں بھی قرآن پڑھ رہی ہے پتر بھی قرآن پڑھ رہا ہے تے ماں دے دل وچ شوق پیدا ہویا ایک دن میں پتر نو مدرسے لے جاواں انگلی پھڑی میرے ول توجہ بنا میں خدا دھیان نل سنو گے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا میرے ویر انگلی پھڑی تے مدرسے لے گئی استاد جی اماں جی اے میرے پتر نو قرآن پاک پڑھا دیو اچھا بیٹا بیٹھ پڑھ بسم اللہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پوری سورہ بقرہ سنا دیتی استاد حیران ہو گیا پوچھن لگا پتر پڑھنا ہے ہو یا پڑھانا ہے ہو عرض کیتی استاد جی آیات پڑھن واسطے سا اے ساری سورت اماں دی گود وچ یاد کیتی ہے میری ماں سویرے سویرے سورہ بقرہ دی تلاوت کر دی سی تے کہندی سی بیٹا سارے جہان دے سردار نے فرمایا ہے جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاندی ہوئے اس گھر دے اندر جن جادو نہیں آ سکدا استاد جی نے انگلی پھڑی گھر لے کے آ گئے اماں جی استاد جی اے اپنے پتر نو قرآن پاک خود پڑھاؤ جڑی تیرے پڑھانے وچ برکت ہے او میرے پڑھانے وچ نظر نہیں آندی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پورا قرآن اماں کل پڑھیا پورا قرآن کدے کول پڑھیا تے آج کل دے بچے نے پورا ڈرامہ اماں کول سکھیا ہے او سدھی سادھی ماں سی جنہوں حروف تہجی دا پتہ نہیں سی لیکن اولاد دی تربیت کر دی سی آج دی ماں ڈبل ایم اے ڈپلوما ڈگری نیٹ کمپیوٹر اولاد نو تمیز نہیں سکھا سکی وہ سدھی سادھی مائیں دیہاتی مائیں کی کہندی ہے میرے ول توجہ پتر قرآن پاک پڑھنا ہے جڑے قرآن پڑھ دے نے پتر او پابندی نال 5 وقت نماز بھی پڑھ دے نے او 5 وقت پابندی نال اے میں سارے بچیاں نو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ پگڑیاں تے تسی بن لئیاں نے اللہ تواڈی دستار بندی چ برکت دے جڑے قرآن پاک پڑھ دے نے او پابندی نال 5 وقت با جماعت اچھا اماں میں ضرور پڑھاں گا چل پتر قرآن پڑھیا کر گھر ہی پڑھ لیا کر لیکن نماز دا ناغا نہ کریا کر اماں قرآن پاک پڑھن نال تے بڑے انعام اللہ دے پاک فرشتے پیراں تھلے پر وچھاندے نے اماں نماز پڑھن نال کی ملے گا بچے سن نا تے بچیاں نو غذا بچیاں والی دے دی بچیاں نو بچیاں دے عقل دے مطابق سمجھاؤ منطق جھاڑنا شروع نہ کر دیو آپ نے فرمایا پتر اللہ پکی پکائی تازہ روٹی دے گا اونا کا موجہ ہی لگ گئیاں جدو سلام پھر دے سن اماں روٹی پکا کے رکھ دیں دی سے روٹی دی خوشبو روٹی کھانی ایک دن فنکشن تے چلی گئی دور شام ہو گئی دل چ خیال آیا بختیار بچہ ہے لیکن بچہ ہی ہوندا ہے باویں نبی دا بچہ ہوئے یا اللہ اگر
روٹی نہ ملی نماز چھڑ دے گا میری تربیت وچ فرق آ جائے گا مولا تیرے خزانے چ کیڑی کمی ہے پہلے میں پکا کے رکھ دی سی اج تو ہی انتظام کر دے کاکی کاکی ہندی زبان وچ روٹی نو کہندے نے اسے واسطے آپ دے نام نہ لگدا ہے خواجہ بختیار بولو کاکی خواجہ بختیار کاکی بڑی رات گزر گئی واپس آئی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ستے صد ماریا بیٹا جی اماں اٹھ پتر روٹی پکا دے ماں اکھ کھولی اماں روٹی تے میں کھا لئیے کھا لئی پڑوسیاں پکاتی تھی نہیں امی میں نماز دا سلام پھرے پیچھے روٹی پئی سی پر امی میں تیرے نال گل کرنی ہے کی گل اماں گل اے کرنی ہے روٹی پہلے بھی میں کھاندا رہا پر اج دی روٹی دی لذت وکھری سی فرمایا پتر تینو سچ دساں میں پکا کے رکھ دی سی اج آپ انہیں ہی انتظام کیتا ہے اے او اللہ دا ولی ہے جیڑا قرآن دے نال یاری لاندا ہے میرے ویر تو میں قرآن پڑھ کے کاروبار وچ لگ جانے ہیں کوئی کپڑے دی دکان تے لگ گیا کوئی جتیاں دی دکان تے لگ گیا میں کہنا بالکل کرو کم کاج بھی کرو لیکن قرآن پڑھنا نہ بھولو ضرور پڑھیا کرو اگر قرآن پڑھنا چھڑ جاؤ گے قرآن تھانو پہلے چھڑ جائے گا اس واسطے میرے ویر تھوڑا پڑھو زیادہ پڑھو سورت پڑھو 2 سورت پڑھو پایا پڑھو ادھا پارا پڑھو پر ضرور پڑھو میرے ویرو میں منت کرنا آیا ماں میں ہاتھ جوڑنا آیا ماں میرے ویر اللہ دی قسم قرآن پاک پڑھ دے رہو گے اللہ برکتاں دے دروازے کھولدا رہے گا اللہ مصیبتاں ٹالدا رہے گا اللہ پریشانیاں دور کردا رہے گا اس اللہ دے ولی نے قرآن نال یاری ایسی لائیے بچپن وچ بھی پڑھے جوانی وچ بھی پڑھے بڑھاپے وچ بھی پڑھے صبح بھی پڑھے دوپہر بھی پڑھے شامی بھی پڑھے راتی بھی پڑھے ادھی راتی بھی پڑھے تے میں تھانو سبق یاد ہی کرا دے میں تھانو اکو گل گئی سی قرآن دا کی معنی ہے پڑھنا اللہ دے ولی نے اتنا پڑھے اکھاں دی بینائی کمزور ہو گئی ہے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑیا کنا دی سنوائی کمزور ہو گئی ہے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑیا ہتھاں دی طاقت کمزور ہو گئی ہے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑیا میرے ویر پیراں تو چل نہیں سکدے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑیا زندگی دی شام ہو گئی ہے اللہ دا ولی قرآن پڑھ رہا ہے پیشانی تے پسینہ آیا پتر پریشان ہو گیا میرے ول توجہ سینے دی تختی تے لکھو کی فرمایا پتر پریشان نہ ہو تیرے ابے نے یاری قرآن نہ لئی ہے پریشان نہ ہو تیرے باپ نے یاری کدے نہ لائیے بولو تیرے باپ نے یاری قرآن نہ لائیے میرے ویر اللہ دے ولی دی روح پرواز کرن لگی اللہ دے ولی نے زندگی وچ وصیت نامہ لکھیا ہے بابا جی میرا جنازہ او پڑھائے جنہیں اثر دیاں سنتا نہ چھوڑیاں میرا جنازہ او پڑھائے جنہیں جمعے دی جماعت نہ چھوڑی ہوئے میرا جنازہ او پڑھائے جنہیں تہجد دی نماز نہ چھوڑی ہوئے میرا جنازہ او پڑھائے جنہیں غیر محرم نو غلط نظر نہ ویکھیا ہوئے اللہ دا ولی اللہ نو پیارا ہو گیا میرے ویر سورج غروب ہون دے قریب ہو گیا صفاں بن گئیاں قطاراں کھڑیاں ہو گئیاں بڑے بڑے قبیاں والے تے جبیاں والے بڑے بڑے ڈنڈیاں والے تے دستاراں والے ایک شرط دوسری کوئی نہیں دوسری شرط تیسری کوئی نہیں تیسری شرط
چوتھی کوئی نہیں. ایک بندہ صفا چیردا اگے نکلیا. اللہ دے ولی دے چہرے تو کفن دا کپڑا ہٹایا تے کپڑا ہٹا کے کہن لگا اللہ والیا تو تے چلا گئے پر میرا راز فاش کر گئے. میں عام مزدور ملازم نہیں, میں ہندوستان دا بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ. زندگی گزر گئی ہے, جدو دی ہوش سنبھالیے, اثر دیاں سنتا نہیں چھوڑیاں, جدو دی ہوش سنبھالیے, جمعے دی جماعت نہیں چھوڑی, جدو دی ہوش سنبھالیے, تہجد دی نماز نہیں چھوڑی, جدو دی ہوش سنبھالیے, غیر محرم نو غلط نظر نہیں ویکھیا. سوچو تے صحیح بادشاہ دا اے حال ہے, عوام دا کی حال ہوئے گا. بادشاہ چنگا ہوئے اللہ عوام نو چنگے ہی کر دینا, پر تسا اس ٹائم دا کدے سوچنا ہے, تسی تو ہون سوچنا ہے بے بادشاہ دا اے حال ہے ساڈا کی ہوئے گا. جیو جی روح او جے فرشتے ہے نا, جیو جی روح ہوئے نا فرشتے, اللہ او جے ہی بھیج دے. اس واسطے میرے ویر بادشاہ ہوئے عمر جیسا اور رعایا ہوئے اس بکریاں چران والے جیسی جیڑا پہاڑی تے بکریاں چرا رہے. اور امیر المومنین دا لمبا سفر, نہ تندور نہ روٹی نہ نلکا نہ پانی. ساد ماریا بھائی, انہیں کہا جی بھائی اب بکری دا دودھ دیں یار, اللہ نے دودھ جو بڑی برکت رکھی ہے, بھوک دور پیاس دور. انہیں کہا بھائی جان اے بکریاں میریاں نہیں, میں دیہاڑی تے چرانا, مزدوری لینا شام نو. فرمایا اچھا چلو ان کر لے, بکری سالم میں نو دے دے, پیسے میرے کو لے لے, گوشت دودھ میرے کم, پیسے تیرے کم. رہی اگلی گل, تیرا مالک تن پوچھے بکری کتھے گئی, تو کمی بھیڑیا کھا گئے. اور نویں گل کوئی نہیں, بھیڑیے بکریاں کھاندے رہندے نے. اے کالے رنگ دا بچہ, اے غریب بچہ, اے غریباں دی جھونپڑی وچ رہن والا بچہ, شہادت والی انگلی آسمان ول کر دے تے کہندے یا اخی فعین اللہ, اے میرے بھائی مینوں دس میں مالک نو تے کہہ دیواں گا کہ بھیڑیا بکری کھا گئے, تسی دسو مالک دا مالک کتھے جائے گا. حضرت عمر دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے کیا فرمایا میرے ول توجہ, اللہ جدو تک تیری دھرتی تے ایو جے جوان جیندے نو دو تک قیامت نہیں آ سکدی. ادو تک قیامت لا تقوم الساعة, لا تقوم الساعة. آخری گل حتی یقال فی الارض اللہ, سارے آکھو اللہ 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 اللہ. جدو تک اللہ اللہ کرنے والے نے ادو تک قیامت آ سکدی. اچھی بولو آ سکدی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ. انج محبت نل پڑھو اللہ دا عرش ہلن لگ جائے. اللہ پوچھے کیوں ہلنا ہے, عرض کرے اللہ تیرے بندے تیرے گھر دے اندر تیرا ذکر کر رہے سن, جدو تک انہاں دے گناہاں تے رحمت دی قلم نہیں پھیرے گا میں ہلنا بند کرنا کوئی نہیں. لا الہ لا الہ. ماشاءاللہ پٹھان بھی پڑھو لا الہ. اے کلمہ ساریاں دا کوئی باویں پنجابی ہومن, باویں پٹھان ہومن, باویں سندھی ہومن, باویں بلوچی ہومن, باویں بروہی ہومن, باویں پینڈو ہومن, باویں شہری ہومن. لا الہ لا الہ الا اللہ. اے کون و مقام ہے اللہ, زمین و زمان میں ہے اللہ, سارے جہاں میں ہے اللہ. لا الہ اتنی گونج پاؤ اللہ راضی ہو جائے. لا الہ لا الہ. اے اول و آخر ہے اللہ, ظاہر و باطن ہے اللہ.
اللہ جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ اتنے ذوق نال پڑھو مردے ویلے کلمہ نصیب ہوئے لا الہ لا الہ اے خالق و مالک ہے اللہ رازق و باسط ہے اللہ سب کی زبان پہ ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زندگی باقی ملاقات باقی باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے